نحمدہ ونصلی ونصلہ الکریم اما بعد۔ ہم اس وقت عثفان پہاڑ کے قریب ہیں اور سن 4 ہجری میں اس مقام پر، اس پہاڑی پر ایک عظیم الشان مہم اور ایک بہترین معرکہ پیش آیا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو جہاد کے لیے روانہ کیا، اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی تشکیلیں کی ہیں اور جتنے صحابہ کرام کو مہموں پر، مختلف مہمات پہ روانہ کیا، ان سب کا مقصد جہاد بمعنی القتال فی سبیل اللہ، جو قرآن مقدس کی اصطلاح ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام کے مختصر سی جماعت کو جہاد کے لیے بھیجا، اور وہ جاسوس بھی تھے، اسلامی فوج کے CID بھی کرنی تھی، اور ان پر امیر تھے حضرت عاصم بن ثابت۔ یہ حضرت عاصم بن ثابت وہ جرنیل صحابی تھے جو بدر میں بھی شریک ہوئے، احد میں بھی۔ تو حضرت عاصم کی قیادت میں یہ قافلہ جب اس مقام پہ پہنچا جو آپ کے سامنے ہے، یہ نیچے وادی ہے، تو جہاں کے جو لوگ تھے قبیلے والے، 200 کے قریب مشرکین حضرت عاصم کے تعاقب میں نکلے۔ یہاں پر جب پہنچے تو صورتحال عجیب ہوئی، زبردست معرکہ ہوا، لڑائی ہوئی، اور حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعض ساتھی اس پہاڑی پہ چڑھے، کچھ شہید ہو گئے، 7 ان میں سے شہید ہوئے، اور 3 جو ہے اس پہاڑی پہ چڑھے۔ تو مشرکین نے امان دینے کا بہانہ کیا، اور مشرکین نے کہا کہ عہد اور میثاق، امان کی شرط پہ نیچے اتر آئیں۔ تو حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کی غیرت سے بھرا ہوا جواب دیا، اور فرمایا کہ کسی مشرک کے عہد اور پیمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ کہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی شروع کی اور ان کے عہد پیمان پہ اترنا، اس سے انکار کیا۔ اسی اثناء میں حضرت خبیب بھی تھے، تو حضرت خبیب یہاں سے گرفتار ہوئے، مکہ کے مشرک ان کے حوالے کیے گئے، اور پھر حضرت خبیب کا واقعہ بخاری شریف میں ہے جو طویل ہے۔ جہاں ہم حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت عاصم بڑے بہادری کے ساتھ، بے جگری کے ساتھ مشرکین کے ساتھ لڑے، اور بالآخر یہاں شہید ہوئے۔ یہ اونچی پہاڑی ہے۔ مشرکین نے یہ طے کر رکھا تھا کہ عاصم کی سر کی کھوپڑی اتاریں گے، اور جن بڑے بڑے گبر مشرکین کو حضرت عاصم نے قتل کیا تھا بدر میں، تو اس کا بدلہ لیں گے اور ان کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے۔ یہ مشرکین طے کر چکے تھے۔ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ رب العزت کے دربار میں یہ دعا کی کہ یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میں نے ایک عہد کر رکھا ہے کہ پوری زندگی کسی مشرک سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میرا ہاتھ کسی مشرک سے مس نہیں کرے گا، ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ یہ ہے غیرت توحید حضرت عاصم کی۔ تو فرمایا یا اللہ، میری میت کو بھی مشرکوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھنا۔ تو حضرت عاصم یہاں شہید ہوئے،
تو حضرت عاصم کی میت کو لینے کے لیے مشرکین آئے، تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا بھیجا، نر مکھیاں تھیں جو اس لاش کے ارد گرد بیٹھ گئیں اور حضرت عاصم کے وجود کی حفاظت کی، اور مشرکین وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اگلے دن جب انہوں نے پروگرام بنایا تو اللہ رب العزت نے سخت تیز بارش کا نزول فرمایا، نازل کی، اور حضرت عاصم کی لاش تک وہ مشرک نہ پہنچ سکے۔ یہاں پر دو باتیں جو ہیں اگر انسان سمجھ لے، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا ہے یہ بخاری شریف سے ہے، اور ان لفظوں پہ ذرا غور کرنا۔ جب حضرت عاصم نے دیکھا کہ ہم گھر گئے اور بچ نکلنے کا راستہ نہیں، تو انہوں نے ایک جملہ کہا، اللہم اخبر عنا نبیک، کہ اللہ ہمارے اس واقعے کی خبر نبی کریم علیہ السلام تک پہنچا دے۔ پھر جبریل نازل ہوا اور جبریل نے اس واقعہ کی خبر نبی کریم علیہ السلام تک پہنچائی۔ اگر آدمی تھوڑا سا بھی غور کرے کہ حضرت عاصم اور 9 صحابہ اور ساتھ، اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نبی پاک علیہ السلام حاضر ناظر ہیں یا عالم الغیب ہیں، یا ہر صبح و شام امت کے اعمال آپ پہ پیش ہوتے ہیں، تو حضرت عاصم یہ دعا کبھی نہ کرتے کہ یا اللہ تو میرے احوال کی خبر پہنچا دے، تو ہمارے احوال کی خبر پہنچا دے۔ تو یہ حدیث اعتقادی حوالے سے اس بات میں نص ہے کہ صحابہ کا یہ ہرگز عقیدہ نہیں تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں یا غیب دان ہیں یا آپ پہ اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو اور دوسری بات، اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو آدمی توحید پر استقامت اختیار کرے اور توحید کی غیرت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی میت کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی میت کو بھی مشرکوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس حدیث بخاری شریف مسلم کی اس حدیث کا یہ مقام ہے، انتہائی ایمان کو تازہ کرنے والے یہ لمحات ہیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب جہاں حضرت عاصم جیسے جرنیل مشرکوں سے لڑ رہے ہوں گے۔ یہ ذرا دکھا دیں، یہ تقریباً حضرت عاصم کی میت، یہاں ایک غار ہے اور نیچے ممکن ہے اس میں حضرت عاصم کی میت ہو، یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو جگہ یہی ہے اور وہ پہاڑی بھی یہی ہے جس کی تفصیل بخاری مسلم کی حدیث میں موجود ہے۔ ان کو ذرا یہ غار بھی دکھا دیں۔ اس کا دوسرا نام غزوۃ الرجی بھی ہے۔ ہم نیچے کی طرف اتر رہے ہیں، جو یہاں غار ہے۔